أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ کتاب ہم نے اتاری ہے برکت والی، پس اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور تم یہ کہہ دو، تم کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی، اور یہ کہ ہم
ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تو تم کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ ان سے کہو سو تمہارے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے کترائے۔ ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو کتراتے ہیں، ہماری آیتوں سے برے عذاب کے ذریعے ان کے بدلے وہ کتراتے تھے۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئیں؟ جس دن آئیں گی تمہارے رب کی کوئی نشانی، کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ آپ فرما دیں انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وہ جو شخص کوئی نیکی لائے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا برابر اس کا اجر ہے، اور اگر کوئی برائی لائے تو بدلہ نہ پائے گا مگر اس کے برابر، صرف اس کے برابر، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، درست دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو اللہ کے ہو رہنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تیرے ہی لیے ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے مسلمان فرما بردار ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب ڈھونڈوں؟ اور وہی ہے ہر شے کا رب۔ ہر شخص جو کچھ کمائے گا اس کا گناہ صرف اس کے ذمے ہوگا، کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، بس وہ تمہیں بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، بلند کیا تمہارے درجات کو تم میں سے بعض کے بعض پر، تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس میں تمہیں دیا۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الانعام کا لاسٹ رکوع پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیے وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا سورہ انعام، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے حال ہی میں شروع کیا تھا اور اتنا جلدی اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایسی ہم دوسری صورتوں کو بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے۔ جو ہماری بہنیں شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، جو قرآن کی اس تکمیل میں یعنی اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ان کو آسانیاں عطا کرے علم حاصل کرنے میں اور اس کو عمل کرنے میں اور آگے پھیلانے میں، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آج کا یہ رکوع بہت اہم، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پچھلے کل کا رکوع بھی بہت اہم تھا، کیونکہ اس میں کافی سارے احکامات الہی بھرے ہیں۔ سورہ انعام کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، آج ہم لاسٹ رکوع پڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کل آپ سے کہا تھا کہ کتنا یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی صورتیں ہوتی نا، اس کا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ لاسٹ میں ہوتا ہے، اس کا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ آخر میں یہی آج بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، آج بھی اس کا آخر نچوڑ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس سورے میں جو کرنا ہے اصل کیا ہوتا ہے وہ۔ جیسے کہ آج جو ہم آیت ابھی ترجمہ و تلاوت آپ نے سنی، اس میں کیا بیان ہوا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارکا، اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب وہ ہے جو نازل کی ہم نے اس کو، یہ برکت والی۔ اب برکات سے مراد کیا ہے؟ برکت والی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اس کے فیوز و برکات کے لیے، جیسے مطلب اس میں کی یہ آیت اتنے مرتبہ پڑھے تو یہ ہوگا، اتنے مرتبہ پڑھے تو یہ ہوگا، یا پھر کوئی ہم میں سے کوئی دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کچھ لکھ کر لگا لیتا ہے۔ برکتیں ایسے حاصل نہیں کی جاتی، برکتیں ایسے حاصل نہیں کی جاتی جیسے کہ فائدہ، برکہ یعنی ایک فائدہ ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں۔ تو یہ کیسے ہوگی؟ اب انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں اس کے احکامات ہیں اس کی نافرمانی کرے اور کہے کہ یہ بہت برکت والی ہے، میں لٹکا دیا، وہاں پر اٹکا دیا یا گھول کے پی لیا یا باندھ لیا، تو اس سے شفا، اس سے برکت تھوڑی ملے گی۔
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے مبارکن؟ یہ مبارک کس کے لیے؟ فَاتَّبِعُوهُ، جو اس کی اتباع کرے گا نا اس کے لیے ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، پیروی کرو. یعنی برکت والی ہے، برکت والی ہے تو کیا کرو؟ برکت والی ہے تو لٹکاؤ نہیں اٹکاؤ نہیں، تکیے کے غلاف کے نیچے رکھو یا پھر گلے میں لگا لو، یہ نہیں، نعوذ باللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے مبارکن، یہ برکہ والی ہے، لہٰذا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، یعنی اس میں جو لکھا ہے اس کی پابندی کرو. واتقوا، اور اللہ سے ڈرو. یعنی انسان پیروی کرتے ہو دماغت میں یہ بھی نہیں آ جائے کہ چلو میں تو بڑا پیروی کرنے والی ہوں یا تو میں بڑی متقی ہو گئی، دوسروں کو دیکھو نا تو فلاں تو وہ بھی نہیں کرتی وہ بھی نہیں کرتی. ایک ہے نا شیطان دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تم بہت پارسا ہو اور آگے والی تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو نعوذ باللہ فوری ہم یہ استغفار کرنا اور یہ سوچنا کہ میرے اندر کیا خرابی ہے. ایون اگر میرے ماتحتی میں دو لوگ بحث کرتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ میری وجہ سے تو نہیں ہوا، کیونکہ میرے انڈر میں ہے یہ لوگ. تو سبحان اللہ، یعنی ہر بات پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میری کیا غلطی ہے. کیونکہ شیطان ہمیں عادی بناتا ہے اس چیز کے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو دیکھو تم جو کرے نا فلاں نہیں کرتی فلاں نہیں کرتی، وہ بھی نہیں کرتی، تم تو کم از کم اتنا تو کر رہی ہو، وہ بھی نہیں کرتی. تو یہ فوری اعوذ باللہ پڑھنا اور ہمارے نفس کو ہم عادت ڈالنا اپنی اصلاح کی. نفس کیسا ہے میری بہنوں؟ ایک چھوٹے بچے جیسا ہے. چھوٹے بچے جیسا مطلب اس کو جیسے ٹرین کرو گے نا تو ویسی ہوگا. یعنی نفس ہمارے اندر جو ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے انڈر ہوتا ہے، ہمارے انڈر. اللہ نے اس کو ہمارے انڈر، ہم جیسے بنائیں گے وہ ویسے بنے گا. جیسے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ کیا بھڑکانے والا اندر جو نفس ہوتا ہے نا انسان کو بھٹکاتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا اندر کا شیطان، آپ کے پاس بھی اندر کا شیطان. شیطان نے دعا مانگی نا اللہ سے، اللہ تھوڑی جگہ دے دے انسان کے دل میں اس کو بھٹکاؤں گا. تو بولے اندر والا شیطان آپ کے پاس بھی ہے بھٹکانے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا. ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا. یعنی ہم آپ جب اس اندر والے کو نا عادت جس چیز کی ڈالتے ہیں وہ اسی کا عادی ہوتا ہے. اگر ہم ہمیشہ یہی سوچنے کے عادی ہیں کہ ہاں میں تو پارسا ہوں، فلاں وہ ہے فلاں وہ ہے، تو پھر وہی عادت اس کو رہے گی، سب کو بتائے گا وہ نفس اندر والا. اگر آپ نے اس کو ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں پہلے میرا کیا ہے، تو کبھی میں بھول جاؤں تو وہ یاد دلائے گا نہیں نہیں پہلے تیرا دیکھ لے، ہے نا. تو سبحان اللہ، ہم اپنے اندر والی چیز کو اتباع لازم ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، کہ وہ سو پچھلے ہم نے جتنے رکوع میں پڑھے تھے شرک، وہ بغیر دلیل کی باتیں، بحث مباحثے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ان سے کہو کہ یہ مجھ پر نازل ہوئے قرآن اس کی اتباع کرنا ہے، وہ سب بغیر دلیلوں کی بات نہیں کرنا ہے. یعنی بغیر دلیلوں کی باتوں میں بحث میں بھی نہیں پڑھنا ہے، وہ کرنا بھی نہیں ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو قرآن کی. وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج ہم آپ میں سے کون نہیں ہے اللہ کے رحم کے مستحق؟ ہر کوئی ہے، ہر کوئی ہے، اور ہمیشہ تا قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک بھی اللہ کی یعنی رحمت کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتوں سے نواز دے، آمین یا رب. کہ اتنی زیادہ رحمتوں کی ضرورت ہے ہر پل، ہماری اولاد کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے پڑوس کے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں، ہر ایک کے حق میں اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا. شرط کیا لگائی جا رہی؟ فَاتَّبِعُوهُ، تم اتباع کرو. کس کی؟ قرآن کی. یعنی پیروی کرو، اس میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرو، میں تم پر رحم کروں گا. شرط لگاتا ہے اللہ تعالیٰ. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کریے. تو ایک ہے رحم خاص، جو اللہ تعالیٰ کا رحمت عام، رحمت خاص جو ہوتی نا، وہ خاص تو سب پہ، کفار پہ بھی ہے، مشرکین پہ بھی ہے. اللہ کو جو گالی دیتا ہے اس کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے. ایک ہوتی ہے رحمت خاصہ جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور وہ اس کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے ہمیں. آج ہماری زندگیوں میں بے سکونی، جو ہماری بھی پریشانیاں جو ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا رحم خاص اگر ہم پر ہو جائے تو یہ تمام چیزیں اٹھ جائیں گی، ہٹ جائیں گی. جیسے اللہ پاک نے خود کہا نا، کیا ہے وہ قرآن کی آیت، کہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا اللہ نے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تم پر خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا. کب؟ جب اللہ کی ایسی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ایسے ہو جائیں گے جیسے اللہ کو مطلوب ہے. جیسے اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ آمینو، تم ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ لائے. کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ لائیں. یہ لوگ قرآن نازل ہوتے وقت یہ لوگ ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے.
قرآن نازل ہوتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، دیکھیے تم آمینو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ لائیں. تو منافقین کو کیسا نظر آتا تھا کہ پاگل ہے. کیا بولتے تھے کہ مطلب یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ. کیا بولتے تھے؟ آمینو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء بیوقوف لائیں. تو ان کو پوری طریقے سے اسلام پر چلنا بے وقوفی نظر آتی تھی. بولتے تھے کہ ہاں اتنا تو مولوی ملا کے لیے ہے، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، اتنا تو ہم نہیں کر سکتے. ارے اجی وہ تو صحابہ تھے، تم کیا بات کری، تم جیسے کرو گی صحابہ جیسے کرو گی. ارے وہ تو صحابہ، یہ میں آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے. آمینو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ لائے تھے. تو وہ خوف، وہ اتباع کی شوق اور وہ یعنی لگن ہماری ہم کو پہنچائے گا انشاءاللہ. درجات کو تو آپ نہیں پہنچ سکتے صحابہ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا درجات، میرے صحابہ کے درجات کو کوئی نہیں پہنچ. درجات کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اتباع کی، پیروی کی. جیسے کیا ویسے کرنا ہے آپ، جیسے انہوں نے کیا ویسے کرنا ہے. جیسے ان کے خیالات تھے وہ خیالات آپ کو یہاں پہ چپکانا ہے، اندر اپنے دماغوں میں بٹھانا ہے. تو یہ چیزیں جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پاس کرے گا ہم کو اور جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ. اور رحم ہے اس کا، رحم دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ فرماتے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، یہ مبارک ہے، تو فتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما، اب یہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کہو اس کے سوا کوئی نہیں اتاری یہ کتاب ہم پر، دو گروہ، یعنی کہ اب یہ باتیں ان کی شروع ہوئی، یہودیوں کی جو باتیں کرتے تھے نا یہود و نصارہ، کہ کہیں تم کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی، اور یہ کہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. اب لوگوں کو معلوم ہے کتابیں آتی تھی. بولتے تھے ان تقولوا، وہ یہ کہتے تھے کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین، طائفتن ایک، طائفتین دو، یعنی دو گروہ. طائفتن کہتے ہیں گروہ کو. تو اس سے پہلے بھی دو گروہ سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ. تو لوگ بولے ہاں یہود و نصارہ پر بھی وہ کتابیں نازل ہوئی تھی، من قبلنا، ہم سے قبل، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، لیکن ہم کو کیا ہے، مطلب اس سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہم کو نہیں پتا تھا. یہود نے چھپا لیا کتابوں کو، نصارہ نے چھپا لیا، اللہ ہمارا کیا قصور ہے. کہیں ایسا بولیں گے تم لوگ. او تقولوا، یا تم یہ بولو گے کہ لو انا انزل علینا الکتاب، کاش کہ اگر ہم پر نازل ہوتی کتاب، لکنا اہدی منہم، ان سے اچھا ہم ہدایت پر رہتے. فقط جاءکم بینہ من ربکم، اللہ تعالیٰ بتا رہے تم کو بڑے بہانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، ان سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، وہ شاید ہم پر نازل ہوتی تو ہم کرتے تھے، وہ سب کچھ بھی نہیں، اب ہوئی نازل. کیا بول رہی؟ فقط جاءکم بینہ، تحقیق بے شک کے، فقط تحقیق بے شک کے، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بینہ، بین کہتے ہیں واضح روشن دلیل، یعنی کلیئر، کرسٹل کلیئر ہے یہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ کیا بول رہے ہوں گے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایسے کچھ نہیں ہے. یہ بین ہے، بین، یا کے اوپر وہاں پہ تجدید ہے. دیکھیے یا کے اوپر تجدید جب آتی ہے تو بات یعنی تلفظ جب ادا کرتے ہیں اس وقت بھی زور ہوتا ہے اور بات میں بھی زور ہوتا ہے، اور اس لفظ پر بھی زور ہوتا ہے. شدہ جہاں پر آتا مشدد، بینہ، بین واضح، بین کا معنی ہے واضح، بینہ ہو، اس کو ہم نے واضح کر دیا، بینۃن روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح روشن دلیل آ گئی، ہدن، اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، ورحمہ، اور رحمت آ گئی ہے. ہاں، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. یعنی ظلم کی انتہا کر رہا وہ، کیونکہ اپنے، اگر میں اپنے ہاتھ سے کچھ گناہ کر رہی ہوں، اپنی زبان سے کچھ گناہ کر رہی ہوں، تو اٹ سیمس میں اپنے ہاتھ اور گناہ کو جلانے کی تیاری کر رہی ہوں، آگ لگا رہی ہوں اس کے لیے، اور فل فلیم اس کا بہت بھڑکا رہی ہوں آگ. دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے. تو یہ بندہ نا، مطلب واقعی ظالم ہے نا وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہو، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، سب میں بڑا ظالم وہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے پریپریشن کر رہا ہے. اب دیکھ کے بولیں گے نا جو ظلم کی انتہا ہے انسان کی، تو خود کے اوپر ظالم نہیں، اب دوسروں کو تو چھوڑ دو. کوئی دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو بندہ کیا بولتا ہے کہ ارے خود کا چھوڑو، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتا. آپ کا چھوڑو، اس کا چھوڑو، بچے پہ ظلم کرا، بیوی پہ ظلم کرا، فلاں پہ کرا، ارے اس کا تو چھوڑو، وہ خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا، وہ آگ دوسروں کو بھی چلاتا، خود بھی چلا لیتا، پکا ظالم ہے وہ.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہی فمن ازلمو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن جو کہ کذب بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اور وصدف عنہا، اس سے کترائے. اچھا کوئی جھٹلاتا تو نہیں، بعض ایسے ہیں جو جھٹلاتے تو نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں، کتراتے، آہستہ سائڈ کر راہ پکڑ کے نکل جاؤ بھائی، پتلی گلی پکڑ لو، اب وہ ہے دین ہے، کریں گے کسی نہ کسی دن کریں گے، یعنی ایک وقت آئے گا، بچے بڑے ہو جانے دو تھوڑا، یا پھر بچوں کی شادیاں ہو گیا، ابھی تھوڑا مصروف ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ سب ہو جانے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا. یا پھر احکامات الہی پر چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھے تو کتنا اچھا کر رہے، نہیں بٹ آئی کانٹ، تھوڑا سا مطلب اپنا دائرہ ایک الگ بنا لیتے، اور ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا بھائی، بس ہم تو اتنا کر لیتے ہیں. اب فوری اندر کا شیطان جو پریپیئر رہتا نا سمجھانے کے لیے، اب شیطان تو ہے ہی، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے ہی ہے، وہ بولے گا نہیں 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 نہیں، تو جو کر رہی ہے نا بہت اچھا کر رہی ہے، یعنی یہ اتنا ہی بس ہے، ابھی کہاں آگے بڑھے گی. اب کیوں اس کو جلن ہے، حسد ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں جانے والا ہے نا، تو اس کا کام ہی ہے جنت کی راہوں پر بیٹھنا اور روکنا، تو وہ اپنے کام میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، کامیاب کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، چل چل بہگا لے ہمیں. تو نعوذ باللہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وصدف عنہا والا بھی معاملہ نہیں ہونا ہمارا، کترا جانا، کترانا مطلب تھوڑا سا ہٹ کے چلے جانا، تھوڑا کر رہے ہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے، نہیں، تھوڑا کر رہے ہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے نہیں، پوری طریقے سے عمل کرنا ہی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بولے اللہ تعالیٰ. سوا سوا معاملہ نہیں، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، جی میں آیا کر لیا جی میں آیا چھوڑ دیا، نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سنجزی، ان قریب ہم جزا دیں گے، الذین یصدفون عن آیاتنا، اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو جلد سزا ملے گی، ان قریب، ان قریب ان کو سزا ملے گی، جو یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیتوں سے کتراتے تھے نا، تو ان کو ان قریب میں سزا دوں گا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالی اس کے لیے نہیں بولے جو انکار کرتا ہے، اس کے لیے نہیں بولے صرف خالی جو انکار کرتی ہے. یصدفون کا ایک ہوتا ہے لفظ کذبہ، یکذبوا بآیاتنا، یا بولتے یکذبون بآیاتنا بول سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے سزا ہے، اس کو جزا ہے. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سوء العذاب ہے، جو بما کانوا یصدفون، دو وقت بولے تعالیٰ سنجزی، ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے جو کتراتے ہیں ہماری آیتوں پر عمل کرنے کے لیے. اس کے بعد دوبارہ بولے کہ سوء العذاب، برا عذاب ہے ان کے لیے، بما کانوا یصدفون، جو کتراتے ہیں اللہ کی آیتوں کے اوپر. کیا بول رہے ہیں، آیتوں سے برے عذاب کے ذریعے سے اس کے بدلے ان کو ملے گا جو وہ کتراتے تھے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، بعد میں کریں گے تب کریں گے تب کس چیز، هل ينظرون، کیا چیز کا انتظار کر رہے ہو، الا ان تاتيهم الملائکہ، فرشتے اتر جانا آسمان سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کا کیسا بیان ہوتا ہے. یعنی ہم اپنی اولاد کو بھی ڈانٹتے وقت بولتے نا، اب کیا آ جانا ابو بیڈ لے کے، یا پھر کچھ تو بھی ہونا تمہارے لیے، مطلب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. تو سبحان اللہ، ایک کامن انسان کا جو ذہن دوڑتا نا، تو اس حساب سے بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہر انداز سے سمجھاتا ہے، اللہ ہر انداز سے، تاکہ بندے کو بہتر سے بہتر سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا یہ کہ ان تاتيهم الملائکہ، ملائکہ فرشتے آ جائے، او یاتی ربک، یا تیرا رب ہی آ جائے تیرے سامنے. اللہ اکبر، یا تمہارا رب کی کچھ نشانیاں ہی آ جائے، او یاتی ربک، او یاتی بعض آیات ربک، یا رب آ جانا، یا تو رب کی نشانیاں کچھ بھی بڑی بڑی آ جانا تیرے سامنے. کیا نہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں گی تیرے رب کی، یوم اس دن، یاتی آ جائیں گی، بعض آیات بعض نشانیاں، ربی کا تیرے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی کے نفس کا ایمان کام نہیں آئے گا اس دن. یعنی تو کس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ فرشتے آ جائیں، تیرا رب بھی آ جائے تیرے سامنے، یا کہ اس کی بڑی بڑی نشانی آ جائے. ٹھیک ہے جب آئیں گے نا وہ، تو لا ينفع، کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، نفسن کسی کے نفس کو بھی، ایمانہا اس کا ایمان، لم تکن اور نہ تھا وہ، آمنت کی ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا نا، یا پھر او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پھر ایمان تو لایا تھا لیکن اس کا ایمان خیر سے بھرا ہوا نہیں تھا. ایمان ہے عمل نہیں ہے، ایمان ہے عمل ہی نہیں ہے. اور یہ کہتی نا، مطلب اکثر میں کہتی ہوں نا کہ مطلب میونسپلٹی کے رجسٹروں میں مسلمانوں کی فہرست میں نام آ جانا ایمان نہیں ہے.
یعنی ہم نے اپنا لکھا دیا म्यूनसिपैलिटी کے رجسٹر میں پیدا ہوتی ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ بنی, جس جگہ کے ہیں اس کے म्यूनसिपल آفس میں نام لکھا گیا کہ مسلمانوں کی فہرست میں نام آ گیا, تو ہو گئے مسلمان؟ نہیں. مسلمان نام رکھ لیا تو مسلمان ہو گئے؟ مسلمان خاندان میں پیدا ہو تو مسلمان ہو گئے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لم تکن آمنت من قبل, اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا, او یا کسبت فی ایمانہا خیرا, اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی. اچھا, ہم جو بھلائیاں کماتی ہیں سبحان اللہ, ہمیں کیا پتا کہ وہ کتنی مقبول ہو رہی ہیں. اور ایک بھی ہے بہت بڑی بات کہ ہم کما تو رہے ہیں نہیں کیا, لیکن ہمیں چیک کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن حدیث ہم موو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن حدیث نہیں رہا قبول نہیں ہوتا. اچھا, قبولیت میں سیکنڈ شرط ہے یہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن حدیث, سیکنڈ ہے. فرسٹ ہے الاخلاص للہ تعالی, شرط الاول اللہ کے لیے ہو ہمارا عمل, اللہ کے لیے ہو ہمارا عمل. میں نماز پڑھی ہوں اللہ کے لیے ہی پڑھوں, میں اپنے فائدے کے لیے, یا میرا اچھا نورانی چہرہ ہو جاتا اس کے لیے, یا پھر لوگ بولیں گے, یا پھر بولیں گے کہ انہوں نماز تک بھی نہیں پڑھتے, یا بلائیات لپٹیں گے, آفت آئیں گی, پریشانی آئیں گی, تو میں جس کے لیے نماز پڑھی اس کے لیے ہو جائے گی وہ. میں اللہ کے لیے پڑھوں, میں بولوں کہ نہیں میری نماز اللہ تیری, اچھا کچھ خیالات آتے ہیں میں اعوذ باللہ پڑھوں. اب ہوتا نا اکثر کہ برکت اٹھ جاتی گھر سے, نماز نہیں پڑھیں گے تو صحت خراب ہو جاتی ہے, برکت اٹھ جاتی ہے, لوگ کیا بولیں, کچھ لسٹ رہتے ہیں. تو وہ پورے لسٹ میں سے کچھ بھی بات آ رہی ہے فوری بولے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نہیں, اپنے نفس کو ڈرائیں, نہیں اے عائشہ تو نماز پڑھی تو صرف اللہ کے لیے پڑھ. تو اس کے بعد پھر اب میں بار بار ڈراؤں نا تو پھر وہ نفس اندر سے بولے گا, کبھی کچھ خیال بھی آئے تو نہیں تو رب کے لیے نماز پڑھ رہی ہے. تو انشاءاللہ بسم اللہ ہم اپنے نفس کو یہ ڈرا کے رکھیں گے کہ نہیں میری ہر چیز آگے آ رہی دکھائے تو کہ میرا ہر عمل ہو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو کسی عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ الاخلاص للہ تعالی, اللہ کے لیے خالص کریں عمل. اس کے بعد اطیع اللہ و اطیع الرسول, اس پہ ناپے گا اللہ تعالیٰ کہ ہاں اکارڈنگ ٹو دا قرآن حدیث ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ایمان کو اپنے اندر مطلب لانا ہے, عمل صالح کرنا ہے. قل انتظروا انا منتظرون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کر رہے تھے نا یہ لوگ, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بول دو ان کو, یہ میسج دے دو, اس کے بعد بولو کہ چلو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے انتظروا, تم انتظار کرو, انا منتظرون, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. وکانوا شیعا, اور شیعہ وہ ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ لیے. لست منہم فی شیء, اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آج ہم نے کتنے ٹکڑے بنا لیے اپنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوئے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, وہاں سے فساد شروع ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ایک ایرا گزرا, اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور گزرا, ایک زمانہ گزرا. تھوڑا اس کے بعد میں جیسے ہی ایمان لوگوں کے تھوڑے کمزور ہونے لگے, ایک بڑا حملہ ہوا اسلام پر, 4 ٹکڑوں والا. مالکی, شافعی, حنبلی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. حنفی بہت زیادہ, شافعی ذرا کم, اس کے بعد مالکی, حنبلی کبھی کہیں نظر آتے. اب یہ جو فتنہ ہوا 4 ٹکڑوں میں بٹی پہلے امت شیعن, 4 ٹکڑے پہلے, اس کے بعد اور بھی ٹکڑے بنتے گئے, 100 ٹکڑے بنے. اس کے بعد یہ 4 نہیں رہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی 4 نہیں رہے. اس کے بعد بولے سہروردی, فلاں, وہ نقشبندی, وہ ہے جماعت اسلامی, جماعت تبلیغی جماعت, یہ جماعت, وہ جماعت, فلاں جماعت, اہل سنت, اہل قرآن, اہل یہ, اہل وہ. سبحان اللہ, 100 جماعتیں ہم نے بنا دی. اچھا, اگر آپ کو کوئی جماعت سے چمٹے رہنا ہے, حق پرست جماعت سے جو کہ قرآن اور حدیث پر ہی بولتی ہے, ادر دین دیٹ کچھ نہیں بولتی, ٹھیک ہے آپ کو جماعت سے جڑے رہنا, لیکن آپ کو ایسے نہیں ہو جانا ہے کہ میں یا میری جماعت میں جو لوگ ہیں وہی صحیح ہے, باقی سب کافر. یہ فتوے اللہ کے لیے ہم نہیں دیں, اللہ کے لیے یہ فتوے نہیں دیں کہ ہم ہی صحیح باقی سب غلط. تو یہ شیعن جو گروہ میں بٹ جاتے ہیں اور اپنے گروہ پر اتنا یعنی بتاتے ہیں زور کے مطلب بس ہم ہی ہیں باقی کے سب باطل ہیں. ہاں آپ کے پاس دلیل ہے کسی کے باطل ہونے کی, آپ کے پاس دلیل ہے قرآن حدیث سے, آپ بتا دیں ان کو, ان کا آئینہ کہ دیکھو یہ قرآن میں یہ بات, یہ جماعت ہے اس میں آپ جو جا رہی ہو ٹھیک ہے, لیکن یہ باتیں وہاں پر آپ اعتراض کریں گی, اس چیز سے رکیں گی, ٹھیک ہے.
اب یہ نہیں کہ مطلب ہم نے یہ کہا کہ مطلب ہم اپنے ہی گروہ میں مست ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گروہ ایمان والا باقی کے پورے کافر، یہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے لست علی منہم فی شیئن، اگر کوئی اپنی گروہ میں سخت ہو جا رہا ہے جو قرآن حدیث کا نہیں ہے، گروہ بنا لیا اور اس میں قرآن حدیث کے خلاف کئی باتیں، دوسرے لوگ بنے دیکھو تمہاری جماعت نہیں، ہماری جماعت ہی اچھی ہے، اور نہیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے بات، نہیں تبھی بھی ہماری جماعت ہی صحیح. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے نبی چھوڑو ان کو، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. وَكَانُوا شِيَئًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کوئی مطلب تعلق ہی نہیں ہے تمہارا ان سے. نبی سے تعلق توڑ لے کے کیا عبادات کر لو، کتنے بھی حج کر لو، عمرے کر لو، دن رات قرآن لے کے بیٹھو، تسبیح لے کے بیٹھو. ابھی ہے اسی ہو رہا نا معاملہ، تسبیح و مناجات میں فل مصروف ہیں، اور اس کے بعد جھٹکا لگا موت کا تو سمجھ میں آئے گا کہ اکارڈنگ ٹو قرآن حدیث تھا یا نہیں تھا عمل. ضرور اللہ تعالیٰ چیک کرے، وہ چیک کر کے ڈالے گا جنت میں. تو لست منہم فی شیئن، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی تم سے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ نا اللہ کے حوالے کر دو، اللہ دیکھ لے گا ان کو. انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو وہ کرتے تھے. ثم پھر ینبئہم، وہ انہیں بتلا دے گا، بما کانوا یفعلون، وہ کیا کام کرتے تھے. من جاء بالحسنہ، اب ایک نیکی کے مقدار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. من جاء بالحسنہ، کوئی آیا بھلائیوں کے ساتھ، کوئی آیا بالحسنہ، ایک حسنہ، ایک بھلائی کے ساتھ، جو لائے کوئی ایک نیکی، تو فلہو، پس اس کے لیے عشر امثالہا، 10 گنا بڑھائے گا اللہ. ایک نیکی لاؤ گے تم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 10 گنا بڑھا کر دے گا. اور دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے. من جاء بالسیئہ، جو آیا برائی، ایک برائی کے ساتھ، فلا یجزا الا مثلہا، ایک ہی، فلا یجزا، نہیں بدلا دے گا اللہ، الا مثلہا، اس کے برابر ہی، جتنا گناہ کیا اس کے برابر ہی. اللہ اکبر. وہم لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہا رحمت تو بہت ہے اللہ کی، اتنا نواز رہا ہے کہ ایک کے بدلے 10 ہی نہیں بلکہ سبوں ہزاروں نے کیا انسان دے گا، انسان کو دے گا اللہ تعالیٰ. بڑے مثل دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اس کی جو ایک گیہوں کا دانہ انسان بوتا نا، ایک بوتا، تو اس کی زرخیزی زمین کی کتنی اچھی تھی، اس کو کتنی مطلب پانی وغیرہ کتنا اچھا ڈالا گیا، اس حساب سے وہ بڑھتا ہے. اس کو موسم کتنا اچھا ملا، ہر وہ حساب سے بڑھتا ہے. اور اس میں 100 سے 700 تک بالیں نکلتی ہیں، 700 دانے بھی آتے. ایک جو ٹویگ ہوتا نا، آپ نے دیکھا ہوگا گیہوں کا جو پلانٹ ہوتا، تو اس پہ ایک دانہ اس نے بویا تھا، 700 دانے اس کو لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتائے، وہ مثال دے کے بتائے کہ جیسے مطلب آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا، آپ کی کوشش جتنی زیادہ ہوگی، آپ اس کو بہترین طریقے سے احسن عمل کریں گے، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ بڑا 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 چلا کر اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا، اس کا ریوارڈ دے گا اللہ تعالیٰ. ہاں گناہ کرتا ہے بندہ تو جتنا گناہ کیا اس کے مثل ہی دے رہا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحیمی ہے، اس کی کریمی ہے. قل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راستہ بتا دیا. قل کہہ دیجئے اننی، بے شک مجھے، ہدانی ہدایت دی مجھ کو، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ مطلب کل کے درس میں تھا کہ ھذا صراطی مستقیما، اے نبی تم کہہ دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اور دوسرے سبل جو کہا نا، متفرق راستے جو آزو بازو کے تو ٹیڑھے میڑے، وہ راستوں میں نہیں چلنا ہے، ایک ہی صراط مستقیم. تو وہ صراط مستقیم کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دینن قیمن، یعنی درست دین، ریل دین، درست دین. اور اس میں کیا ہے؟ مثال ابراہیم علیہ السلام کی، ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم جو حنیف تھے، حنیف مطلب ایک سو ہو کر چلنے والے، ایک سو ہو کر چلے، یعنی مطلب ایک ہی کانسنٹریشن، مطلب وہ کانسنٹریشن ڈائیورٹ نہیں ہونا، بلکہ ادھر ادھر لگا دیتے. دیکھیے مطلب نہ ادھر دیکھ سکنا نہ ادھر وہ دیکھنا ہی نہیں ہے ادھر ادھر. یہ ہے میرا راستہ اور یہی مجھے چلنا ہے، میں نظر بھی نہیں ڈالوں گی. اگر پڑتی بھی ہے نظر تو مجھے اس کی طرف یعنی رغبت نہیں ہونی چاہیے کہ ارے وہ گناہ اچھا دکھ رہا نہیں وہ کر لیتے تھے، ارے یہ بھی اچھا دکھ رہا نا یہ تو بھی کر لیتے تھے، کم از کم بچوں کو تو بھی تھوڑا کر لینے دیں گے. نہیں سبحان اللہ، یعنی ایک دکھ گیا سیدھا راستہ، بس مجھے وہی چلنا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. حنیفن کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کیوں کہتے؟ کیونکہ انہوں نے ایکسو ہو کر اپنا رخ ایک طرف کانسنٹریشن کر لیا تھا، ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوا تھا ان کا کانسنٹریشن. ہم یہ دعا نماز میں پڑھتے نا، کون سی؟
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. 5 وقت یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ روزانہ کہ تم وہ ملت ابراہیمی میں سے ہو جو یکسو ہو کر چلے تھے. اتنا یکسو ہو گئے تھے کہ مال، دولت، شہرت، عزت، غلبہ سب ان کے سامنے پیش کیے گئے. یہ لے لو، وہ چھوڑ دو رب کی فرما برداری، یہ کر لو، حتیٰ کہ جان ان کی نہیں کرتے، جان بھی چلے جائے. اچھا خود کی جان لاسٹ میں ایگزام ہوا بیٹے کی جان کا، تو انسان کی خود کی جان پھر بھی دے لے گا انسان، لیکن بیٹے کی جان تو وہ تو بڑی عزیز ہوتی ہے. آپ تصور کریے، ہم تو صرف بقر عید کرتے ہیں، لیکن تصور کریے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ ہر سال بقر عید کے بجائے کہتا کہ بچے پر چھری چلاؤ، اللہ آسمان سے میڈا نازل کرے گا. اچھا جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن کاٹ رہے ہیں یا مینڈے کی کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کاٹ دیا، اس کے بعد پٹی نکالی تو دیکھا کہ وہ بیٹا نہیں بینٹھا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی مطلب ایک کانسنٹریشن کی حد تھی، یہ ایک مطلب آخری حد بتا دی اللہ تعالیٰ کہ مطلب اس یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ زمین و آسمان حیران تھے، رک گئے تھے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے سب حیرت میں آ گئے تھے کہ ارے اللہ تعالیٰ یہ لاسٹ ایگزام لے رہا ہے. تو یعنی ایک لخت جگر کا یعنی چھری چلانا گردن پر، وہ فرما بردار بیٹا، اور ایسا فرما بردار کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں سبحان اللہ. یعنی ایسا فرما بردار، وہ بیٹا خود کہہ رہا ہے ابو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں شفقت پدری آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائے اور آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائے. اور ابو 70 ایئرس ہیں، چلو بھائی ینگ ہے، جوش ہے، نہیں، ابو 70 ایئرس ہے. کچھ اس میں آتا ہے کہ 90s میں تھے، 90s میں تھے، 90s میں ہے. تو بیٹا بول رہا ہے کہ ابو آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میرا چہرہ دیکھیں گے، میری گردن ہے تو اب چھری نہیں چلائی جائے گی. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے اس یکسوئی ہمارے اندر لانے کے لیے، وہ یکسوئی ہمارے اندر لانے کے لیے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے کے کہتے ہیں اے نبی تم یہ کہہ دو میرا صراط مستقیم کی طرف اللہ نے مجھے گامزن کر دیا، درست دین کی طرف، ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کے ہو رہنے والے تھے، ابراہیم حنیفا ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وہ وما کان من المشرکین، انہوں نے شرک نہیں کیا. شرک کرنا ایڈ کرنا ہے، تو کسی کو شریک نہیں کیا اللہ کی عبادت میں. بولے کہ میں سرنڈر ہوا اللہ کے لیے تو بس خلاص اللہ کے لیے ہی. ہاں اب آیت آ رہی جو ہماری ٹاپک ہے، ان الصلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. قربان جائیں اس آیت پر، سبحان اللہ. یعنی یہ آیت ہماری زندگی کی نچوڑ ہے. خل تم کہہ دو، یعنی اب یہ قرآن خطاب کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے خل کہہ دو. تو نزول قرآن کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میری نماز، آپ یہ کہہ دیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں. اب نبی کی بات کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ خود کہہ دیجیے. مجھے بھی کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے. کس کو کہنا ہے؟ پہلے ہمیں اپنے آپ سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دوسروں سے بعد میں، پہلے خود کو کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ ان الصلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میرے مناسک یعنی میری قربانی، و محیائی، میری حیات، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے. یعنی میرا جینا، میرا مرنا اللہ تیرے لیے. کتنے جھوٹے ہیں ہم، نعوذ باللہ. قرآن تو ہم نے کئی مرتبہ پڑھا اور اس آیت پر سے بھی گزرے کہ میری نماز، میرا روزہ، اللہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ تیرے لیے ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کس کو کہا تیرے لیے یہ میرا جینا مرنا؟ اور پریکٹیکلی کس کے لیے جی رہے ہیں، کس کے لیے مر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. پریکٹیکلی جو ہمارا شب و روز گزر رہا ہے، صبح فریش رہنے سے شام میں تھکنے تک، کس کے لیے جی رہے ہیں؟ یہ تو انسان خود کے لیے جی رہا ہے، یا اپنی فیملی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فلاں کے لیے، اپنے فلاں کے لیے، اپنے پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو پانے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے. سبحان اللہ، کئی ہیں ریزنز جینے کے. کہہ بھی دیتی ہیں یہی تو ہے نا، اسی کے لیے تو میں جی رہی ہوں. ارے آپ یہ کیا حالت میں، نہیں تو اس کے لیے تو میں مر جاؤں گی، اس کے لیے تو میں جی رہی ہوں، میرے جینے کا سہارا بس یہی ہے، میرا جینا. اور لوگ دیکھا بھی گیا، مسلمان نام ہے،
مسلمان ہے دیکھا بھی گیا, وہ مر گئے تو یہ مر گئے, وہ خوش ہے تو یہ خوش ہیں, وہ جی رہے ہیں تو یہ جی رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں تو یہ مر رہے ہیں. ایسی مثالیں تو کئی سو مل جائیں گی ہمیں. پھر یہ آیت کا کیا کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے خل تم کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, تمہارا جینا تم کہہ دو کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی, میری موت اللہ تیرے لیے ہے. تو آج ہم اس آیت کی روح کو سمجھیں گے, اس کی اصل کو سمجھیں گے, اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. ابھی بندہ جب ڈیسائیڈ کرتا ہے, خاص کر بہنیں, لیڈیز کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ جو ڈیسائیڈ کر لیتی ہے وہ خلاص, اس کے بعد تو کس کی بھی نہیں سنتی ہے نا, خود کی بھی نہیں سنتی. تو سبحان اللہ, ہم ویسی ہیں, اللہ نے ہمیں وہ کیفیات دی ہیں, وہ ہمارے اندر جذبہ رکھا. اسی لیے تو مائیں ہیں نا, وہ جو سپوتوں کو پیدا کرتی ہیں, جو اسلام کا بول بالا کرتے ہیں, وہ مائیں ہی ہیں, کیونکہ اتنی اسٹرگل کرتی ہے بچوں کے پیچھے کہ وہ ایسے اسٹرانگ بندے نے صلاح الدین ایوبی بن گئے, فلسطین فتح کر لیے. ارے 12-14 سال کے عالم فاضل مفتی بن گئے, 14 سال کے, امام بخاری رحمہ اللہ علیہ. ایک مثالیں آپ دیکھیں گے, تاریخ بھری پڑی ہے کہ مائیں ایسی اسٹرگل کرے اولاد کے پیچھے. اما ہاجرہ اسماعیل کو تیار کیے, سبحان اللہ, حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کو تیار کرنے والی کون؟ اما ہاجرہ. باپ تو نہیں تھے. اب لوگ بولتے نا ابو ہی نہیں ان کے کیا تربیت کر سکیں گے, باپ وہ تو تربیت کرے. یہی تو ہے نا, مطلب ابراہیم علیہ السلام تو کوئی اور تھے, جوان ہو گیا ہے بچہ, جوائیں ہیں. کس نے کی تربیت؟ بی بی ہاجرہ نے. خود کی بھی تربیت کی, بچے کی بھی کی. سبحان اللہ. خود کا عمل بھی ایسا اللہ نے اپریشیٹ کیا, تا قیامت تک ان کے بھاگنے پر سارے مردمیوں کو بھی بھگا رہا تھا سائی میں. تو ایسی کئی مثالیں ہمیں ملے گی کہ ہم انشاءاللہ اس آیت پر کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, جو ہے نا, اللہ میں میرا جینا میرا مرنا اللہ تیرے ہی لیے ہے, تو یہ کام ہم احسن طریقے سے انشاءاللہ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم قل کہہ دو ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیائی اور میری حیات, و مماتی میرا جینا میرا مرنا, للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے, لا شریک اللہ اس کے ساتھ کسی کو مجھے شریک نہیں کرنا, وبذالک امرت اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین, میں پہلی مسلمان بنوں. میں نے کہا نا ابھی کہ قل مجھے ہی کرنا ہے, پہلے میں مسلمان بنوں تو میں دوسروں کو بناؤں. مسلم فرما بردار یعنی جھک جانا اللہ کے احکامات کے سامنے. اب ہم کیا کریں گے, ایز اے ہوم ورک لیں گے اور لسٹ نکالیں گے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اکارڈنگ ٹو اسلام میری نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اریز کر دوں گی آج سے یہ خلاص, کیونکہ میرا جینا تو اللہ کے لیے ہے نا, ورنہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی میری زندگی. ایک انسان جیتا ہے, ایک جانور بھی جیتا ہے, جینے میں فرق ہونا چاہیے نا. انسان بھی جیتا, جانور بھی جیتا ہے. ہمارے والد صاحب ہم کو سمجھاتے تھے بچپن سے کہ بیٹے دیکھو جانوروں کی مثال دیکھو, وہ بھی زندہ رہ رہا ہے, انہیں بھی اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کر رہا ہے, وہ بھی ہنستا ہے, روتا ہے, چلاتا ہے, کھیلتا ہے, کودتا ہے, اولاد پیدا کرتا, سب ہے, سب جانور جیسی زندگی انسان بھی گزار رہا ہے. فرق کیا ہے, فرق کیا ہے وہ دیکھ لو. کیا ہم ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے لیے ہی جی رہے ہیں یا پھر کچھ اور ہے مقصد؟ ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے, یعنی ضروریاتی زندگی کی تکمیل مطلب کھانا پینا, بچوں کو دیکھنا, یہ کرنا, وہ مطلب جو بھی ان کے ضروریات کو پورا کرنا, جو بھی ہے ضروریات زندگی کی تکمیل, وہ تو ایک ادنا جانور بھی کر لیتا ہے. ہمارا کچھ مقصد رکھا اللہ نے, تو مسلم بنو, فرما بردار بنو. تو اور کہہ دو کہ وانا اول المسلمین, میں اول مسلم ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا, آپ کہہ دیے کیا میں اللہ کے سوا اور رب ڈھونڈوں؟ اللہ ہے نا میرے کو, میں کیوں ڈھونڈوں؟ اللہ ہے, میرا رب ہے, میرا پالن ہار ہے, میرا پروردگار ہے, مجھے پالنے پوسنے والا, میری ہر چیز کا نگہبان وہی میرا رب ہے, میں کیوں ڈھونڈوں دوسری طرف؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء, جبکہ وہ ہر شے کا رب ہے. ولا تکسب كل نفس الا عليها, ہر شخص جو کمائے گا اس کا گناہ اس پر ہی ہے. گناہ کماتے پھر بولتے وہ ہے نا فعل بد تو خود کرے, لعنت کرے شیطان پر. گناہ تو خود ہی کما رہے, پھر بنے ان کی وجہ سے ہوا ہو. ہمارے انہوں ایسی ہے نا, یہ مطلب ان کی وجہ سے یہ ہوا, ہمارے بچے سنتے ہی کہاں ہیں, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ فلاں ہمارے ماحول ہی ایسا نہیں ہے, ہمارا ہمارے پڑوس ایسے ہیں, فلاں ہمارا ماحول ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکے. یہ کریں گے تو سب چھمبے سے دیکھیں گے, بھائی ماحول ہی نہیں ہے ہمارا, تو ماحول کو گناہ ہوگا.
माँ बाप ने कहा माँ बाप को गुनाह होगा, बच्चों ने कहा बच्चों को गुनाह होगा, नहीं, वला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, आगे क्या है, ला वला तक्सिब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, जो कमाया बंदा उसी पर है, वला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब लाड़ में यहाँ कह लेते हैं, अरे उतारू जी मूर्खा, कुछ नहीं होता, क्या होता, वो तो मर्द आदमी आए तो क्या होना है, वो वेटर से वो चले जाएंगे, वो आ रहे हैं, हाँ तुमको देखने थोड़ी ना आ रहे हैं, अरे शादी ब्याह में जा रहे हैं बुर्खा उतार, अरे नहीं वो तुमको देखने थोड़ी ना आ रहे हैं, उनसे अपने रिश्तेदार से मिला बंदा चले गया, तुमको क्या है, उतारो बुर्खा, अच्छा कुछ हो गया तो मैं देख लूंगी, यहाँ बातें करिए, हवा मुंह फुजुल, हवा हवा खारिज करिए मुंह की बातें कर, वहां पर अल्लाह का फैसला अटल है, वला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा, जिसका बोझ वही उठाएगा, जिसका गुनाह उसी के सर होगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, सुम्मा फिर इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, तुम्हें लौटना किस तरफ है, तुम्हारे रब की तरफ, फयुनब्बिउकुम, वो तुम्हें बतला देगा, बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, तुम किस में इख्तिलाफ कर रहे थे, ये करना नहीं करना, वो सही है ये गलत है, जबरदस्ती के इख्तिलाफात कर लेते ना, कुरान की दलील रहती, हदीस की दलील रहती, वो नहीं मानना, हमारे मौलाना ने नहीं कहा था, हमारे जमात में ने नहीं कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था, मैं उनसे कंफर्म करूंगी, मैं उनसे अब जाती है जरा दर दर दर, अब वो कंफ्यूजन में रह के फिर वो छोड़े, फिर अपना ही करते, तो अल्लाह ताला बता रहे, आओ मेरे पास आ रहे ना, आई बात बतलाऊंगा, तुम जिस चीज के बारे में इख्तिलाफ कर रहे थे, वह लजी, वही है जो जअलकुम बनाया तुमको खलाइफा फिल अर्ज़, जमीन में अल्लाह ने हमें नायब बनाया, यानी अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले, अल्लाह ने जो कहा उसको पूरा करने वाले, वो नहीं बनेंगे तो कचरा बनाकर फेंक देगा अल्लाह ताला, यानी बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उम्मती होंगे, कुर्ब क़यामत बहुत होंगे, कुर्ब क़यामत तो बहुत ज्यादा उम्मती, लेकिन बोले वो झाग होता है ना समंदर पे बेकार का, तो वो झाग के बराबर होंगे बोले, यानी जिस तरफ पानी का रुख जा रहा है उधर बह रहे हैं, हवा जिधर मार लेके जा रही है उधर चले जा रहे हैं, क्या मिसालें दी गई ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे जैसे पानी का रुख हवा का रुख जाता है तो उधर चले जाएंगे, तो वैसे ही हो रहा ना, आज सारे लोग जिस तरफ जा रहे हैं अपन भी पूरे भाग रहे हैं उधर, चाहे हक हो चाहे बातिल हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप एक भी हैं ठहर जाइए, नहीं ये सही है, लोग देखेंगे घूरेंगे ताने मारेंगे, मान लीजिए हमारे रसूल ने पत्थर खाए थे ना, पैर मुबारक भर गए थे खून से, ब्लड में क्लॉट होने की खासियत रहती ना, निकल के जनता, कितने पत्थर नहीं मारे गए थे जो बह बह के खून, जूते मुबारक आपके भर गए थे, उतने पत्थर तो कोई नहीं मारा ना हमें, अगर मार भी रहा तो खा लेना, लेकिन दीन से नहीं हटे, दीन से नहीं हटे। अल्लाह फरमाता है कि तुमको मैंने खलीफा बनाया जमीन में, वहुव अल्लज़ी जअलकुम खलाइफ फिल अर्ज़ व रफ़अ बअदकुम फौक़ बाज़िन दरजात, तुम में से बास के हमने दर्जात भी बुलंद कर दी, और बुलंद किए तुम में से बास के बास को दर्जात को, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, किसी को कुछ बनाया किसी को कुछ बनाया, किसी को बहू बनाया किसी को सास बनाया, किसी को महकूम बनाया किसी को हाकिम बनाया, किसी को छोटा बनाया किसी को बड़ा बनाया, किसी को कुछ यानी अल्लाह ने बना दिए ये दर्जात ताकि हर एक के दर्जे में उसे आजमाए, ऐसा नहीं कि मतलब जो हुकूमत कर रहा है उसी की पूछ होगी, नहीं, महकूम की भी पूछ होगी, मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर 1000 हैं, मेरे नीचे भी 1000 हैं, अल्लाह मुझे ये भी पूछेगा वो भी पूछेगा, यानी मैं अपने छोटों के साथ कैसा थी, मैं अपने बड़ों के साथ कैसा थी, वो जैसा थे मैं भी वैसा थी, तो टिट फॉर टैट खलास, वो नहीं होगा, यहाँ पर टिट फॉर टैट वाला मामला नहीं है, मैं अपने बड़ों के साथ कैसा हूँ, चाहे वो मेरे साथ कैसे, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा हूँ, अपने बराबर वालों के साथ कैसा हूँ, अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलतें फौकियतें दी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई कुछ है कोई कुछ है, अलग 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 अल्लाह ने रखा, अल्लाह कह रहा है हर एक को उसमें आजमाऊंगा, हर एक को उसमें क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला, वलिकुल्ली दरजात वहुव जअलकुम खलाइफ फिल अर्ज़ व रफ़अ बअदकुम फौक़ बअद व दरजातिन, और सबके दर्जे मैंने रखा, लियब्लुवकुम, ताकि मैं आजमाऊं, फीमा आताकुम, जो मैंने तुझे दर्जा दिया है उसमें आजमाऊं, इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, अल्लाह ताला बेशक तुम्हारा रब बहुत सजा देने वाला है, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले और अल्लाह हमें उसके अजाब से बचाए। अल्लाह फरमाता है बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, और कैसा, इन्ना रब्बका
سریع العقاب، بہت جلدی بدلہ لینے والا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، اور بے شک وہ کیسا ہے، غفور الرحیم بھی ہے. ایسا نہیں کہ خالی عقاب بدل ہی لے گا، نہیں، غفور الرحیم بھی ہے. تو اس کی غفوری کو یاد رکھے، اس کے رحیمی کو یاد رکھے، اس کے عقاب کو بھی یاد رکھے. ایسے نہیں کہ صرف غفور الرحیم ہے بول کے گناہ کرتے جائیں، نہیں، اس کے عقاب کو بھی یاد رکھے، اس کے بدلے کو، اس کے عذاب کو بھی یاد رکھے. اور کبھی عذاب علیم کہا، الف سے علیم، دردناک. کبھی عذاب علیم کہا، دردناک عذاب. کبھی کہا عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب. تو اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا عذاب بھی دے سکتا ہے، دردناک عذاب بھی دے سکتا ہے. غفور الرحیم ہے تو بخش بھی سکتا ہے. تو پھر اس کے ہاتھ ہماری زندگی موت سب ہے، تو پھر اسی کے لیے وہ محیائی ممات. جب اسی کے ہاتھ ہے ہماری زندگی اور موت، تو پھر اسی کے لیے وہ ہماری محیائی، ہماری حیات، و مماتی، ہماری موت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پیاری پیاری باتیں اس سورۃ الانعام کی ہم نے سیکھی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو احسن طریقے سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اس پر سختی سے پابندی کرنے والا ہمیں بنائے، اس کی باتوں کو ہمیں یاد رکھنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کر لے. ہماری ان صورتوں کو جو ہم سمجھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فہم نصیب کرتے ہوئے ہمارے اس عمل کو قبول کرے، اور ہمیں عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.